ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت صاحبات دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا اے مقام 18واں سپارہ سورت دا نام سورہ النور. اس پارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی، ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہواں گا. اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے. قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ صرف ایمان والیاں دی بات کہ ایسے ایمان والے کہ جدو ایمان والیاں نو اللہ وال اون دے رسول وال بلایا جائے کہ آؤ تواڈے درمیان اللہ اور ان دا رسول فیصلہ کر دین، ایمان والے صرف یہ بات کہندے نے کہ اسی سن لیا اور اسی من لیا.
فرمایا کہ یہ لوگ فلاح پان والے، کامیابی پان والے۔ ایمان کامل دا تقاضا یہ ہے کہ جدو صاحب ایمان نو، ایمان والے نو بلایا جائے اللہ وال اون دے رسول وال صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ تواڈے درمیان وہ فیصلہ کرن، کوئی بھی معاملہ پیش آ گیا ہے تے فیصلہ ادھر لے کے آؤ، اور پھر اللہ ذوالجلال فیصلہ کر دین، ان دا محبوب فیصلہ کر دے وے تے ایمان والا فیصلہ سنن تو بعد ایمان دا تقاضا یہ ہے کہ یہی بات صرف کہے کہ اللہ میں سن لیا، میں من لیا، اور ان دا محبوب فیصلہ کرے تے تد بھی یہی بات کہ سونے محبوب جی اسی سن لیا اور اسی من لیا۔ اگر اللہ ذوالجلال کسی معاملے اندر فیصلہ کرن، ایمان والا اپنے آپ نو ایمان والا بھی کہلائے اور اللہ دی بات نو منن واسطے تیار بھی نہ ہوئے، اور ایمان والا اپنے آپ نو ایمان والا بھی کہلائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سن کے منن نو تیار نہ ہوئے، سمجھو کہ ایسے بندے دا ایمان کامل ایمان نہیں، ان دے ایمان اندر کمی اور نقص موجود ہے، ایمان دے اندر کاملیت نہیں۔ اور یاد رکھو جس انسان تے اللہ ذوالجلال دی بات اثر نہ کرے، جس انسان تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات اثر نہ کرے، کیا اس تو اہم کوئی ذات موجود ہے جن دی بات انسان تے اثر کرے؟ چاہیدہ یہ ہے کہ سب تو بڑھ کے اگر انسان تے کسے ذات دا اثر ہوئے تو وہ اللہ ذوالجلال دی ذات دا اثر ہوئے، اور سب تو بڑھ کے اگر اثر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا بات دا اثر ہوئے۔ اگر انہ دی بات دا اثر نہیں تو اس تو بڑھ کے کیڑی ذات ہے جن دا اثر اسی قبول کران گے؟ ایمان دا تقاضا یہ ہے کہ جدو اللہ دی بات آ جائے، اون دے رسول دی بات آ جائے، ایمان والے نو چاہیے بغیر کسی ضد تو، ہٹ دھرمی تو، بغیر کسی تاخیر تو فوری طور تے سر تسلیم خم کر دے وے، ادھر حکم ہوئے ادھر فوری طور تے منن واسطے تیار ہو جائے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تانوں ایسا ایمانی جذبہ نصیب فرمائے۔ اور اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا، میں چند ایک مثالاں بڑے اختصار دے نال اللہ دے قرآن چوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چوں پیش کرنی ہے چاہواں گا، تاکہ ساڈے اندر بھی جذبہ اطاعت فوراً منن والا جذبہ پیدا ہو جائے، اور اسی بھی اللہ دے قرآن دی اس آیت دے مصداق بن جائیے کہ اللہ اسی سن لیا، من لیا، تیری بات نو تسلیم کر لیا، کسے قسم دی کوئی ضد، ہٹ درمی، تخیر والا معاملہ، سوچو بچار، ہیلو حجت، کوئی ایسا معاملہ نہیں، فوراً بندہ منن واسطے تیار ہو جائے۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال بات نو سمجھایا ہے، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم من يقول سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ فرمایا کہ صرف ایمان والیاں دا یہی کہنا کہ اللہ اسی سن لیا اور اسی من لیا، ایسا جذبہ کامل ایمان والے دا ہونا چاہیے۔ آؤ چند ایک مثالاں پیش کراں۔ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، میرے پاک پیغمبر دا دور اقدس ہے، اور ایک غزوے دے اندر، غزوہ بنی مستلق دے اندر واپسی تے آندے
پڑاؤ کیتا پڑاؤ تو اگے چلے اور چلدیاں پیچھے رہن والیاں دے وچوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میری اور تہاڈی امی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیڑیاں نے اے پیچھے رہ گئیاں کسے وجہ تو ہار دی تلاش اندر یا کسی ہور بناتے تھوڑیاں جیاں لیٹ ہوئیاں قافلہ اگے چلا گیا اے پیچھے ٹھہر گئیاں اور رہ گئیاں حضرت صفوان رضی اللہ تعالی پاک پیغمبر دے بدری صحابی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ڈیوٹیاں لائیاں کہ صفوان رضی اللہ تعالی قافلہ چلا جائے تو لیٹ آنا ہے جیڑی چیز پیچھے رہ جائے انہوں تو لے کے آنا ہے ڈیوٹیاں میرے پیغمبر نے لگائیاں سارے چلے گئے پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیڑیاں نے اے آئیاں اپنے مقام تے جدو واپس قضائے حاجتوں ویکھیا کہ قافلہ جا چکے آئے اوتھے کپڑا لپیٹیاں تے لیٹ جاندیاں نے صبح ہوئی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے ویکھیا تے پڑھدے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پیاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی فوراً اٹھ کے بیٹھ جاندیاں نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری نو بٹھایا اے سوار ہو جاندیاں نے او مہار پکڑ دینے اگے اگے چلنا شروع کر دیندے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار نے کوئی کلام ایسی رستے اندر نہیں ہوئی چل دے قافلے دے نال جا کے مل جاندے نے مگر اس تاخیر دی وجہ تو معاملہ کتھوں تک پہنچے اور منافقان دے سردار عبداللہ بن ابی منافق جیڑا ہے انہوں موقع مل گیا گلاں کرن دا گلاں بنان دا موقع مل گیا پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بہتان لگا دیتا الزام لگا دیتا اور چند منافقان نے تے ساتھ دینا ہی دینا سی مگر چند بھولے بھالے مسلمان بھی ہاں نال حاملہ بیٹھے اور انہاں مسلمانہ دی اندروں انہاں صحابہ دی اندروں حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی شامل ہو گئے اور ایک کون نے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اونے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے رشتہ دار خالہ زاد نے ہے بھی مہاجر نے اور ہے بھی ضرورت مند نے اور یہ اونے جڑے رشتہ دار بھی نے اور جی جناب انہاں لوگاں جو شامل ہو گئے جنہاں نے پیاری صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تے بہتان لگایا انہاں دی ہانل حاملہ دیتی ہے اور پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہاں تے مہانہ خرچ کر دینے بڑی بقیدگی دے نال مہانہ وظیفہ دے رہنے کہ میرا رشتہ دار ہے ضرورت مند ہے لہذا خرچ کرن دے معاملے اندر پیارے صدیق تے اگے ہی بڑے سن لیکن اپنا رشتہ دار ہے بھی مہاجر ہے بھی ضرورت مند ہے مہانہ بڑی بقیدگی دے نال خرچ کر رہے نے بگانہ بات کرے تکلیف کٹ ہوندی ہے جدو اپنا بات کرے تکلیف زیادہ ہویا کر دیئے پھر بات معمولی نہیں انہیں احسان پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ انتے مگر اینا سوچیا نہیں اس بات نو اے بیٹی کے شخصیت دیئے اے زوجہ کے شخصیت دیئے میں کیسی بات کر رہے ہیں کنہ لوگاں دا ساتھ دے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیڑے نے جدو سنیا تے انہوں تکلیف بڑی ہوئی ٹائم گزریا اللہ ذوالجلال نے سورہ نور دے اندر پیاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دی پاک دامنی دے اندر قرآن نازل فرما دیتا برات دا اعلان کر دیتا انہوں سزا بھی ہوگی مگر پیاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی وہ بات کی گئی اللہ ذوالجلال دے پیارے اور پاک پیغمبر اسلام دے جلیل القدر صحابی نے ایک بات کہی باقیاں تے غصہ دیکھو غصہ آنا ایک طبی معاملہ سی غصہ آنا بھی چاہیے سی آج اگر غیرت مند انسان ہوئے اے پسند نہیں کرتا میری بیٹی میری بیوی دے وال میری بہن دے وال کوئی غیر غلط نظر نال دیکھ بھی لوے
اے او بیٹی جس بیٹی دے بارے اندر بہتان دا الزام ہوئے، بہتان بازی دیاں باتاں ہون اور بیٹی بھی ایسی نہ ہوئے، کنہ طبی طور تے غصہ آئے گا۔ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبی طور تے غصہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، فرمایا واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا بعد ما قال لعائشہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ دی قسم ہے آج تو بعد میں مصطح تے بالکل خرچہ نہیں کراں گا۔ یہ انہاں لوکاں جو شامل میں دے خرچہ نہیں کراں گا۔ قسم اٹھا لی اللہ ذوالجلال دی، اللہ دی قسم ہے آج تو بعد مصطح تے خرچہ نہیں کراں گا۔ ادھروں قسم اٹھا لی، ادھروں عرش والے رب نے ایک پیغام بھیج دیتا۔ اور دیکھنا، توجہ کرنا، معاملہ کنا سنگین ہے، کنا عجیب معاملہ، بہتان بازی والا، اور کیسی شخصیتیں، کیسی ذاتیں، کیسے تعلقات نے، ہر پاسے عظمت ہی عظمت، فضیلت ہی فضیلت پہلو نظر آندے نے، مگر قسم اٹھائی کہ میں آج تو بعد مصطح تے خرچہ نہیں کراں گا۔ ادھروں عرش والے رب نے اپنے محبوب تے پیغام بھیجیا، فرمایا اللہ ذوالجلال نے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ عرش والے رب نے پیغام کی بھیجیا، توجہ فرمایا جے، فرمایا کہ اہل فضل نو قسم نہیں کھانی چاہیے دی جنہاں نو اللہ نے مال دی وسعت عطا کی تھی، مال زیادہ عطا کیتا کہ او خرچ کرن اپنے قریبی رشتہ داراں تے، مسکیناں تے، مہاجراں تے، اللہ دے رستے دے اندر او خرچ کرن، انہاں نو قسم نہیں کھانی چاہیے دی۔ اللہ انہاں نو کی کرنا چاہیے؟ فرمایا چاہیے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہاں نو چاہیے کہ معاف کر دین، در گزر کر جان۔ ان دسو بیٹی دے بارے چ ایسی زبان کھولی ہوئے، ایسے لوگاں دا ساتھ دیتا ہوئے تے کیا اللہ فرمائے انہوں معاف کر دے، در گزر کر لے، تے کیا معاملہ ہے مشکل کہ نہیں؟ آج ساڑھے نال کوئی رشتہ دار، محلے دار، اپنا بغانہ چھوٹا جہا معاملہ ہو جائے، اسی معاف کرنو تیار نہیں، در گزر کرنو تیار نہیں۔ اور ادھر معاملہ کنا سنگین ہے، مگر عرش والے رب نے پیغام بھیجیا در گزر کرو، معاف کر دیو، در گزر کر جو۔ اور فرمایا اگلے الفاظ دے اندر الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا پسند نہیں رب تانوں معاف کر دے؟ یہ معاف کس واسطے کرنا ہے؟ تاکہ اللہ کوئی اور مقصد نہیں، صرف ایک ہی مقصد ہے، اے دے مقابلے اندر تم مینوں معاف کر دے، میں معاف کرنا تو مینوں معاف کر دے۔ کسے نو معاف کرو تے مقصد کریا کرو اللہ ان دے مقابلے اندر مینوں معاف کر دے وے۔ جدو اللہ پاک نے پوچھیا کیا تانوں پسند نہیں کہ رب تانوں معاف کر دے وے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیڑی بات کہی؟ فرمایا بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، ہاں ہاں اللہ دی قسم ہے، اللہ سی چاہنے آ تو سانو معاف کر دے، تو سانو معاف کر دے۔ اور پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رب دے قرآن دا سپارہ نہیں، پورا قرآن نہیں، 10 پارے نہیں، اور پوری سورت نہیں، قرآن دی ایک آیت سنی،
کنی آیت؟ ایک آیت ہے. اصل دیکھا جی کنا ہونے لگا ہے ایک آیت. ایک آیت قرآن دی سنی تے اثر کنا ہویا. فوری طور تے اللہ ذوالجلال دے قرآن نے جڑا کیا گیا تانوں پسند نہیں رب تانوں معاف کر دے وے. فرمایا اللہ سانوں پسند ہے تو سانوں معاف کر دے. اس اللہ نے اعلان کیتا کیوں؟ واللہ غفور الرحیم. اللہ بخشن والا مہربان ہے. پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے قرآن دی ایک آیت نو سنیا سر تسلیم خم کر دیتا اور اس بات نو تسلیم کر لیا ان یقولوا سمعنا واطعنا. اللہ سی سن لیا من لیا مال کا سن لیا من لیا. اور منیا کیسا؟ فوری طور تے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دے جلیل القدر صحابی نے اپنی قسم دا کفارہ دے دیتا اور اس بات دا اعلان کیتا آج تو بعد میں مستا دا خرچہ بند نہیں کراں گا بلکہ جنہ خرچ کردا سا اس تو زیادہ کراں گا. مننا ہوئے تے ایسا اطاعت ہوئے تے ایسی اللہ دے قرآن دے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوئے تے ایسا ہوئے. اللہ منو تانوں یہ جذبہ نصیب فرمائے. اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی میرے پیغمبر علیہ السلام دا دور اقدس ہے. اس دور دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت ماقل بن یسار کہو رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے جلیل القدر صحابی نے دیکھیے اطاعت کیسی تے فرما برداری کیسی ہے. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے اپنی ہمشیرہ دا رشتہ کیتا. ایک دوست نے رشتہ پوچھیا بار بار پوچھیا رشتہ کر دیتا. جدو نکاح کر دیتا رشتہ ہو گیا اپنے گھر دے اندر چلے گیا زندگی بسر ہو رہی ہے. اور انہاں دے بہنوئی نے انہاں دی ہمشیرہ نو طلاق دے دیتی. طلاق رجعی کہ رجوع دا حق حاصل سی لیکن طلاق رجعی دے دیتی اور رجوع نہیں کیتا حتیٰ کہ عدت گزر گئی. جدو عدت گزر گئی عدت گزرن تو بعد اور دوستان دے پیغام آنے شروع ہو گئے اپنی مشیرہ دا رشتہ میرے نال کر دے. کوئی کہندا ہے میرے نال کر دے. پہلا بہنوئی جڑا نا جن نے طلاق دیتی عدت گزر گئی رجوع نہیں کیتا اور جدو رجوع نہیں کیتا عدت تو بعد معاملہ ختم ہویا. ہن ایک صورت سی نواں نکاح ہو جائے. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو جدو ان دی طرفوں بھی پیغام آیا نا بہنوئی جڑا پہلا سی پیغام آیا کہ میں دوبارہ چاہنا میرا نکاح کر دیتا جائے. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبی طور تے غصہ آیا. پہلے تو بار بار رشتہ پوچھیا تینوں رشتہ دیتا نکاح کیتا اور تو طلاق دیتی. طلاق تو بعد رجوع نہیں کیتا حتیٰ کہ عدت گزر گئی. ہوراں دے پیغام آنے شروع ہوئے تم ہی پیغام بھیج رہے ہیں. طبی طور تے جندی ہمشیرہ نو طلاق ہوئے گی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا ہی آئے گا. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ دی قسم اٹھا کے بات کہی اللہ دی قسم میں اپنی ہمشیرہ دا نکاح دوبارہ تیرے نال نہیں ہون دیاں گا تیرے نکاح اندر نہیں دیاں گا. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھاتی. ادھروں اللہ ذوالجلال نے قرآن چ پیغام بھیجا. پیغام اللہ دے قرآن دا سورہ بقرہ دوسرا سپارہ اللہ دا قرآن ہے. فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
اللہ ذوالجلال نے جدو عورتاں نو تسی طلاق دے دے وہ اور عدت گزر جائے فرمایا کہ یہ تسی انہاں نو نہ روکو کہ آپس دی اندر اگر دوویں جی بیوی بھی بندہ بھی آپس دی اندر دوویں اگر نکاح کر کے مناسب طریقے دے نال کٹھا ہونا چاہتے تانوں روکن دی اجازت نہیں۔ ہن بہن بھی راضی سی بہنوئی بھی راضی سی کہ ساڈا نکاح ہو جائے، مگر بھائی کہندے اللہ دی قسم نکاح نہیں ہوندیاں گا۔ ادھر اللہ پاک دے قرآن دی ایک آیت سنی، کنا قرآن سنیا؟ ایک آیت، تے اثر کنا ہویا ہے؟ اور تبھی غصہ، سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن اللہ دے قرآن دی ایک آیت نو سنیا تے فوری طور تے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا کیے اپنی قسم دا کفارہ دے دیتا، بہن دا نکاح دوبارہ کرا دیتا۔ حضرت معقل بن یسار اور رضی اللہ تعالیٰ نے بات ثابت کر دیتی، ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ سی سن لیا، اسی من لیا، مالکہ تیرے حکم دے سامنے سر تسلیم خم نہ کریے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن دی ایک آیت نے سارے معاملے ختم کروا کے اللہ ذوالجلال دے حکم دے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دیتا۔ اس صحابی دے اندر کیڑی بات سی؟ جذبہ ایمانی سی، ایمان دی پختگی سی، ایمان کامل سی، جس بات نے مجبور کر دیتا کہ اللہ دے حکم دے سامنے سر تسلیم میں خم کر دیتا جائے۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ دنیا تے بھی عزت عطا کرتا ہے، اللہ کل قیامت رو بھی عزت عطا کرے گا۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دوست ایسے، صحابہ ایسے، انہوں نے ایک ایسا سما بنا دیتا، اللہ دی اطاعت نو فوراً تسلیم کیتا، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو بھی فوراً آپ دی بات نو ذات نو تسلیم کیتا۔ اور اللہ ذوالجلال جس مالک دے اینے احسان، اینے کرم اور اینی مہربانیاں ہون تے آج تیرے سامنے اس مالک دا حکم آئے اور تو پرواہ بھی نہ کرے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور شکل تیری سونی بنائی تے اللہ، اور شکل تیری سونی بنائی تے اللہ، جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ، جے دیوے نعمتاں ہزاراں تے اللہ، سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ، جے دیوے نعمتاں ہزاراں تے اللہ، سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ، کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی، اور کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی، پھر بھی خدا والو رو گردانی، اور کنے تیرے اتے کرم اے کمایا، کیڑی چیز تو تینوں بندہ بنایا، اور کنے نطفیوں پیدا انسان کیتا، کنے تیری پرورش دا انتظام کیتا، اور بطن ماں دے اندر بھی مہمان تیری، کنے دس کیتی نگہبانی تیری، اور کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا، اور کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا، ہنیریوں باہر سلامت لے آیا، اور کندے فضل دے نال دس جیندہ رہیوں، اور کندے فضل دے نال دس جیندہ رہیوں،
جدو دند نہیں سی تے دودھ پیندا رہو کنے تینو رڑنا تے ترنا عطایا کنے تینو رڑنا تے ترنا عطایا کنے تینو بولن دا ول سی سکھایا کنے تینو چھوٹے ہوں وڈا بنایا کنے تینو چھوٹے ہوں وڈا بنایا تو اج اوندے حکمان دا کی قدر پایا اللہ ذل جلال نے اعلان فرمایا ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی اندر ایسا جذبہ اطاعت ہے ایسا جذبہ ایسا ذوق ایسا شوق ایسی لگن موجود ہے کاش ساڑھے اندر بھی یہ بات پیدا ہو جائے آؤ چند مسالہ پاک پیغمبر دی ذات گرامی دے فرمان دیاں پیش کر دے وقت دی بڑی قلت اختصار دے پیش نظر بات نو مختصر کرن دی کوشش کر کے بات سمجھانی چاہنا پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دمشق دی اندر ایک رہن والا ساتھی پاک پیغمبر دے صحابہ انہوں ابن حنزلیہ کیا کر دے سن اور ابن حنزلیہ دے گولوں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا انہوں نے بات کی تھی قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الخریم الاسدی پاک پیغمبر علیہ السلام سے آبا جو بیٹھے نے تے میرے پیغمبر نے ایک بات کہی وہ بات کی ہے پوری توجہ نہ سنے آجے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بات کہی فرمایا خریم اسدی بڑا چنگا بندہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے میرے پیغمبر نے تعریف کی تھی خریم اسدی بڑا چنگا بندہ ہے اگر اون دے بال جڑے نے اے زیادہ لمبے نہ ہون تی اون دی چادر یا تہ بند جیڑا ہے ٹخنیاں تو تھلے نہ ہوئے دو باتاں کہیاں کہ پٹے سن لیکن زیادہ لمبے سن تے آج بھی کہیاں نے رکھے ہوندے نے پتہ نہیں لگتا عورت جا رہی کہ بندہ جا رہے ہیں ایڈے ایڈے لمبے پٹے رکھو لیکن ہر معاملے اندر میرے پیغمبر دی سنت اسوہ حسنہ نو اپنایا کرو فرمایا جی اگر ہوندے پٹے زیادہ لمبے نہ ہون تے چادر شلوار تہ بند ٹکھنیاں تو تھلے نہ ہوئے فرمایا بڑا چنگا بندہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بات فرمائی یہ ساتھی نے جا کے انہوں نے دسی کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیرے بارے جو انج فرمایا ادھروں بات کرنا دے اندر آئی کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے میری یہاں دو باتاں ایک پٹے لمبے نے ایک میری چادر جڑی ٹکھنیاں تو تھلے تے سنی بات فوری طور تے آج ایک نئی بڑیاں باتاں سننے خطبات جمعہ اندر دروس اندر بہت تبلیغ ہے مگر کیا اثر ہے کنا اثر توجہ اس بات تے ادھروں بات سنی تے فوری طور تے نہ چھری لے لی چھری لے کے اپنے وال کٹ لے کرنا تک اور فوری طور تے چادر جیڑی ہے کٹ کے ادھی پنڈلی تک کر لی ٹکھنیاں تو اچھی کر لی یہ دو میں باتاں دا اثر دیر نال نہیں جو ہی سنے فوری طور تے من کے اس بات نو ثابت کیتا ان یقولوا سمعنا واطعنا اللہ سن لیا تیرے محبوب دی بات سنی اور من لیا ایسا جذبہ ایمانی ہونا چاہیے فوری طور تے سنیا تے بات نو تسلیم کر لیا حجامت معاملے اندر دیکھو پراؤ دوستو میرے پیغمبر دا اسوہ ہر لحاظ نال ساڑے سامنے کیسی حجامت ویسی کران دی کوشش کرو بالکل ٹینڈ کرواؤ چھوٹے چھوٹے باہر رکھو پٹے رکھو میرے پیغمبر نے جو فرمایا ویسا جیسا کیتا ویسا کرو کوئی اعتراض نہیں لیکن خلاف کرو گے تے سیدھا سادہ بندہ نظر آندا نا فرمان جا رہے ہیں اینو کوئی اثر نہیں ادھر سنیا فوری اثر نو قبول کر کے اس بات نو ثابت کیتا سونے محبوب جی تہاڈی بات میرے آقا نے ڈائریکٹ نہیں ہے یہ بات کہی انڈائریکٹ گئی یہ بات
لیکن پھر بھی سن کے کنی جلدی اثر نو قبول کیتا اور اس بات نو ثابت کیتا اللہ سے سن لیا تیرے محبوب دی بات نو اور من لیا اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی او ہستی او ذات جس ذات دے بارے اندر کہنے والا بات کردہ ہے اندر جو سارے جہانوں ہے نوکھا نیارا جندہ نام نامی محمد پیارا کہو صلی اللہ جو سارے جہانوں ہے نوکھا نیارا جندہ نام نامی محمد پیارا جندہ نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے تے بلان دے ہوتے جویں کھنڈ پہ جائے کرے رحمتاں رب لکھاں ہزاراں میں سے سونے تو لکھاں پیر وارا اسی کوئی نہیں کر دے اضافہ اضافی کلا پیر سونا سانو کافی اسی کوئی نہیں کر دے اضافہ اضافی کلا پیر سونا سانو کافی سانو سونے ورگا تے دس دائی کوئی نہیں سانی ساری دنیا تے جس دا کوئی نہیں اور جاؤ ساری دنیا تے چکر لگاؤ ایہو جیا سونا کوئی لب کے تے لے آؤ میرے پیغمبر دی ذات دیا پہ گئی تما اس پیغمبر دی بات دیا پہ گئی تما میں ایسے سونے نبی دیا جتیاں نو چما آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آؤ دیکھیے میرے پیغمبر دے دوست یار کیسے وفادار تے اطاعت گزار سن حضرت عقبہ بن حارث صحیح بخاری دے اندر واقعہ موجود ہے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے نکاح کیتا ابو احاب بن عزیز دی لڑکی دے نال نکاح کیتا انہاں دا نکاح ہو گیا نکاح ہون تو بعد معاملہ کی پیش آیا ادھروں نکاح ہو گیا ادھروں ایک عورت آئی اس عورت نے آ کے ایک بات کہہ دیتی کہنے لگی کہ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا جس لڑکی دے نال نکاح ہویا نا تو انو دوواں نو چھوٹے ہوندیاں میں دودھ پلایا سی تسی دوویں رضائی بہن بھرا جے تہاڈا نکاح کنج ہو سکتا حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی تے کہن لگے میرے علم چ بات نہیں نہ تو اج تک مینوں دسیا نہ مینوں اس بات دا پتہ سی میرے علم اندر بھی بات نہیں کہ سانو دوواں نو چھوٹیاں ہوندیاں تو دودھ پلایا میرے علم اندر بات نہیں تے ہن کی ہویا حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے پاس سنی تے کی کیتا فرقیب الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ پاک پیغمبر علیہ السلام والا سفر شروع کر دیتا مکہ تو مدینے دا اور سفر طے کردیاں ایک مسئلہ پوچھن واسطے جا رہے نے مسئلے دا پتہ نہیں مسئلہ پیش آ گیا مسئلہ پوچھن واسطے جا رہے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے مسئلہ پیش کر دیتا سونے محبوب جی انج ہو گیا میں جس لڑکی دے نال نکاح کیتا جس بچی دے نال نکاح کیتا نکاح تو بعد ایک عورت آئی انہیں اے بات کہہ دیتی تانوں دوواں نو چھوٹیاں ہوندیاں میں دودھ پلایا سی یہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دسو میرے واسطے کی حکم ہے اینو رکھاں کہ نہ رکھاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیف وقد قیلا جدو انج دیاں باتاں ہو گئیاں ہن کس طرح تیری بیوی رہ سکتی ہے میرے پیغمبر نے بات کہہ دیتی تو اڈا دوواں دا پھر نکاح ٹھیک نہیں دا آج کہہ دیتا جائے نا آج کیا ساڈے ملک اندر یا دیگر معاملات ملکاں دے اندر کیا غیر شرعی نکاح ہوندے نہیں نجائز نکاح ہوندے نہیں کسی نو کہہ دو تیرا نکاح نہیں ہویا وہ کہندا نہیں تے نہ صحیح پرواہ ہی نہیں مگر ادھر پاک پیغمبر اسلام نے بات فرمائی فوری طور تے کی کیتا
حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی نو فوری طور تے فارغ کر دیتا، عدت تو بعد انہیں اگے نکاح کر لیا، اور ادھروں بات سنی ادھروں بیوی نو چھڈن واسطے تیار ہو گئے، اور اس بات نو ثابت کیتا ان یقولوا سمعنا واطعنا، سونیا سن لیا من لیا، بس اور کوئی عذر بہانہ نہیں۔ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، پاک پیغمبر اسلام توجہ میرے وال، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی نے پاک پیغمبر اسلام دا دور اقدس سے اس دور دے اندر مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر اے آئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی جدو مسجد نبوی دے اندر آئے، ایک اور دوست آیا حضرت عبداللہ بن ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ، دونوں صحابی نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے قرضہ لینا ہے تے عبداللہ بن ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے قرضہ دینا ہے، یہ لین دین بنے ہیں، ضرورتاں پہ جاندیاں نے، ایسے معاملے ہو جاندے نے۔ یہ دونوں مسجد دے اندر آئے تے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بھی میرا قرضہ واپس کر دے۔ انہوں نے اگوں کو بات کہی بھی اجے ہے نہیں دے یا حالات ایسے نہیں میں واپس کراں گا، انہوں نے مطالبہ کیتا، انہوں نے اگوں انکار کیتا، یہ بات کردیاں آواز اونچی ہوگی۔ مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دور ہے، دوویں صحابی مسجد نبوی دے اندر آواز اونچی ہوگی بول دیاں تے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر نے میرے پاک پیغمبر اسلام نے آواز نو سنیا، آقا گھروں آئے مسجد وال، حجرے دے اندر آئے، پردہ پیچھے ہٹایا، اور پردہ پیچھے ہٹا کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا کعب، اے کعب، اینی آواز دیتی نا تے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ فرمایا قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میں حاضر، مینوں دسو میرے واسطے آرڈر کیے، حکم کیے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے آواز ماری، فوری طور پہ جواب دیتا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پتہ جی کی فرمایا ذا من دینک ھذا، اور میرے پیغمبر نے اشارہ کیتا او ما الیہ ای شطر، فرمایا جننے تو لینے نے نا، جننے لینے ہی ادھے چھڑ دے، ادھے اشارہ کیتا، فرمایا بھی کہ جنہ قرضہ لینا ہی ادھا چھڑ دے۔ ہن ساڈے جیسا ہوندا نا تے کنے بہانے بنوانا، میں دے اگے ہی بڑا اوکھا، میں دے اگے ہی بڑا تنگ ہاں، میرے حالات دے اگے ہی بڑے ٹائٹ نے، اگے ہی بڑے سخت نے، اگے جناب تبدیلی دا دور آیا ہے، لہٰذا میں کس طرح کراں؟ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے انی بات فرمائی، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری اطاعت تو قربان جاوا، فوری طور پہ بات کہی، فرمایا لقد فعلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تسی کہہ دیتا میں من لیا، تسی کہہ دیتا میں من لیا، عطا فرمایا میرے محبوب جی میں ادا چھڑ دیتا، تے میرے آقا نے فرمایا عبداللہ جڑا باقی رہندا ادا کر دے۔ آقا جھگڑے مکان آئے نے، جھگڑے پان نہیں آئے، آقا جھگڑے مکان آئے نے، کس طرح بڑی صفائی دے نال جھگڑا ختم کر دیتا، تو تکرار ختم کر دیتا۔ صحابی نے اس بات نو ثابت کیتا ان یقولوا سمعنا واطعنا، اللہ سن لیا من لیا، تیرے محبوب دی بات نو سن لیا من لیا۔ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، مدینہ منورہ دا دور ہے، اس مدینہ منورہ دے دور دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ادو شراب اجے حرام نہیں ہوئی سی، تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر صحابہ نو شراب پلا رہے ہیں، صحابہ پی رہے ہیں، کچی پکی کھجور دی شراب سی، میں پلا رہے ہوں پی رہے ہیں، اجے منع نہیں سی، نجائز نہیں سی۔
تے ادھروں پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک منادی نو اعلان کرن والے نو بھیجیا، جا مدینے دیاں گلیاں چ اعلان کر دے۔ اے منادی آیا، اے نے اعلان کیتا، الا ان الخمر حرمت، آگاہ ہو جاؤ شراب حرام ہو چکی ہے، حرام ہو چکی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے۔ اعلان کرتا آگے جا رہے ہیں تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اے آواز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر چ پہنچی، اور ادو حال یہ سی پیالہ شراب دا ہاتھ چ پڑیا ہے تے کچھ پی لیے تے کچھ باقی ہے۔ تے ہویا کی ادھروں بات سنیے، فوری طور تے پیالہ پیچھے ہٹایا، اگلا گھٹ بھی بھرن دی جرت کی تھی۔ فرمایا انس جاؤ اے بھی لے جا، جیڑی گھر سٹور ہے وہ بھی لے جا، تے ساری مدینے دیاں گلیاں چ بہا دے۔ اے اعلان کرن والا اعلان کرتا جا رہے ہیں، گھراں چوں سٹوراں چوں شراب نکلدی جا رہی ہے، اور مٹکیاں دے مٹکے مدینے دے بازاراں اندر بہائے جا رہے نے۔ صحابہ نے اس بات نو ثابت کیتا، ان یقولوا سمعنا واطعنا، اسی سن لیا من لیا۔ آج کسی نو کہہ دو سگٹاں چھڑ دے، حکا چھڑ دے، نسوار چھڑ دے، بھنگ چھڑ دے، چرس چھڑ دے، پوڈر چھڑ دے، آج کہو کسی نو، وہ اگو مفتی بنے گا، مفتی فتوے دے گا اندے جائز کرنے واسطے۔ اور پراؤ دوستو، بات اس اندر ہی بات ہے، من لینا تسلیم کرنا، ان دے اندر فلاح ہے۔ زد ہٹ درمی اڑنا، اپنی بات نو جائز قرار دین واسطے اگو جناب فتوے صادر کرنا، اے ایمان والے دی شیان شان نہیں، ایمان والے دی شیان شان نہیں۔ لہٰذا جو چیز میرے پیغمبر نے فرمایا، اور جندہ تھوڑا حرام ہے اوندہ زیادہ بھی حرام ہے، گل مک دی مکا دیتی، نشہ تھوڑا بھی حرام ہے، زیادہ بھی حرام ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسی نشاور چیز ہوئے ان کا استعمال حرام میرے پیغمبر نے قرار دیتا۔ صحابہ نے فوری من کے اس بات نو ثابت کیتا، اللہ تیرا حکم ہوئے تل سن کے مننو تیار ہاں، تیرے محبوب دا حکم ہوئے تل سن کے مننو تیار ہاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا دور اقدس سے اس دور دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکے تو مدینے ہجرت کی تھی۔ مدینہ منورہ دے اندر میرے آقا پہنچے، جدو مدینے اندر پہنچے 16-17 مہینے نماز بیت المقدس وال منہ کر کے میرے پیغمبر نے پڑھائی، صحابہ نے پڑھی ہے، لیکن میرے پیغمبر دی خواہش سی اللہ بیت المقدس دی بجائے کعبہ بیت اللہ بنا دے، اور میرے آقا آسمان وال بار بار ویندے نے، عرش والے رب نے اعلان کیتا، فرمایا قد نرا، میرے محبوب جی تہاڈا بار بار چہرے دا اٹھنا، بار بار چہرے دا آسمان وال آنا اور اٹھنا میں دیکھ رہے ہاں۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ فرمایا سونیا تیرے چہرے دا بار بار اٹھنا میں آسمانہ وال دیکھ رہے ہاں، اور میں تینوں اس قبلے وال پھیر دیاں گا جنوں تو پسند کرن لائے۔ اللہ ذوالجلال نے وعدہ فرمایا، وقت آیا اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیتا، قبلہ تبدیل ہویا۔ سب تو پہلی نماز میرے پیغمبر علیہ السلام نے جڑی پڑھائی اور نماز عصر سی۔ نماز عصر میرے پیغمبر نے پڑھائی مسجد نبوی دی اندر بیت اللہ وال منہ کر کے، اور جناب بیت المقدس نو چھڑ کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھائی۔ صحابہ نے نماز پیچھے پڑھی، جدو نماز پڑھ کے نا ایک ساتھی نکلیا، اور نکل کے نماز میرے پیغمبر دے نال پڑھ کے نکلیا، چلدا چلدا اس مقام تے پہنچیا جتھے مسجد قبلہ تین ہے۔ اللہ سانو وہ مقامات دیکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس مسجد دے کول پہنچیا، دیکھیا کہ یہ امام صاحب نماز پڑھا رہے نے، مقتدی پڑھ رہے نے، امام بھی رکوع اندر، مقتدی بھی رکوع اندر نے، اور ایتھے کھڑا ہے تے حدیث سے لفظ کی نے فمر علی اہل مسجد وهم راکعون فقال اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ قبل مکہ۔ ایتھے کول کھڑا ہو کے کی آندا ہے، آندا میں اللہ نو گواہ بنا
کے کہنا میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نماز پڑھ کے آیا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز مکے وال منہ کر کے پڑھائی ہے, کعبۃ اللہ وال منہ کر کے پڑھائی ہے. اور انی بات امام نے مقتدیاں نے سنی تے ہویا کی فدارو کماہم قبل البیت. اسی طرح امام بھی گم گیا, مقتدی بھی گم گیا. یہ سارے پھر گئے. یہ نہیں سوچیا, ایمان دا تقاضا یہی سی, یہ نہیں سوچیا چلو آ نماز پڑھنے ہاں بعد ویکھاں گے پوچھاں گے سوچاں گے جو ساڈا حال ہے. اینا تے ایمان نے اے پسند نہیں کیتا کہ حالت رکوع اندر اے باقی دی نماز اگر پڑھی جائے تے بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھی جائے. ایمان نے ایسی اجازت نہیں دیتی. جدو اے بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز بیت اللہ وال منہ کر کے پڑھائی ہے, لہذا باقی دی نماز انہاں نے ادا کی تھی تے بیت اللہ وال منہ کر کے ادا کی تھی. اور اس بات نو ثابت کیتا ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اللہ پاک نے سچ فرمایا آؤ اپنے آپ اندر جذبہ پیدا کرو, اس ذوق شوق محبت چاہت پیدا کرو. اصل محبت اے ہے, اصل پاک پیغمبر دے نال رشتہ اے ہے, تعلق اے ہے کہ جدھر پاک پیغمبر دا فرمان آ جائے کنا دے اندر میرے پیغمبر دا اسوہ مل جائے, میرے پیغمبر اسلام دا طریقہ مل جائے. ادھر ادھر پھر چکا مارن دی لوڑ نہیں, سیدھے پاک پیغمبر اسلام دی اطاعت دی اندر آ جاؤ, فرما برداری دی اندر آ جاؤ. دنیا اندر بھی رب برکتاں عطا کرے گا, کل قیامت نو بھی رب برکتاں عطا کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ تعالیٰ منو توانو ایسا ایمانی جذبہ نصیب فرمائے, ایسا ذوق, ایسا شوق, ایسی چاہت اللہ منو توانو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے, ماندہ رتبہ کیے سجنوں, ماندہ رتبہ کیے سجنوں, سونا اللہ ہی جانے. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں, جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں, جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. ایویں نہیں میں کہندا پھردا, ایویں نہیں میں کہندا پھردا, ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے, کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے, میرے سر دی